الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم جنبا فاطهروا صدق الله ومولانا العظيم. معزز ناظرین، اس سے پہلے ہم نے ان اسباب کا تذکرہ کیا تھا جن کی وجہ سے انسان پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے، یعنی طہارت پاکی حاصل کرنا ضروری ہو جاتا ہے. کبھی انسان جب بالغ ہو جاتا ہے تو کسی سبب کی وجہ سے انسان پر طہارت حاصل کرنا ضروری ہو جاتا ہے. ان اسباب کا ہم نے تذکرہ کیا تھا جن کو 5 بتایا گیا تھا: احتلام کا ہو جانا، منی کا خارج ہونا شہوت کے ساتھ، اور اسی طرح 2 شرمگاہوں کا آپس میں ملنا، عورت کے ایام حیض کا مکمل ہو جانا، اور نفاس یعنی ولادت یا وضع حمل کے بعد جو خون جاری ہوتا ہے اس کا بند ہو جانا. یہ 5 چیزوں کی وجہ سے انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے. تو آج جانتے ہیں کہ غسل میں کتنے فرائض ہیں. اصولی طور پر فقہاء کرام نے تو یہ بتایا ہے کہ غسل میں ایک ہی فرض ہے، یعنی سارے بدن پر پانی بہانا. لیکن امت مسلمہ پر مسائل کو آسان کرنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ غسل میں 3 فرض ہیں. نمبر 1، کلی کرنا. کلی اس طرح ہو کہ غرارے کے ساتھ ہو، پورا منہ بھر کر ہو، زبان کی جڑ تک، حلق تک پانی کو پہنچایا جائے، بشرطے کہ انسان روزے سے نہ ہو. دوسرا یہ ہے کہ ناک میں پانی چڑھایا جائے، یعنی ناک میں پانی ڈالنے کے بعد اپنی طرف کھینچا جائے. عربی میں جو لفظ آیا ہے وہ استنشاق آیا ہے، الاستنشاق یعنی ناک میں پانی چڑھانا. تیسرا جو ہے سائر بدن، یعنی سارے بدن پر اس طرح پانی بہایا جائے کہ کوئی جگہ باقی نہ رہے. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو ہر انسان کو کرنا ہے جس کے اوپر غسل فرض ہے. اور 5 سنتیں ہیں غسل میں. ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھو لے. یہ اس لیے ہے کہ جب انسان کے جسم پر نجاست لگی ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہاتھوں پر بھی نجاست لگی ہو، اور انسان بالٹی اور ٹپ وغیرہ میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو گٹوں تک دھو لے. یہ سنت ہے. دوسرا جو یہ ہے کہ انسان جب غسل کرے تو پاکی کی نیت سے غسل کرے. تیسری سنت جو یہ ہے کہ استنجا کرنا، اور بدن پر کوئی نجاست لگی ہو تو اسے بھی دور کرنا. استنجا لگی ہو تو بھی کرنا چاہیے، نہ لگی ہو تو بھی کرنا چاہیے، تاکہ شرمگاہ میں اگر کوئی نجاست لگی ہوئی ہو، پھنسی ہوئی ہو، تو استنجا کرنے کی وجہ سے وہ نجاست باہر آ جائے. اور پہلے وضو کر لینا چاہیے. چوتھا جو ہے وضو کرنا ہے، یعنی غسل کرنے سے پہلے وضو کر لیں، یہ بھی سنت ہے. 5واں جو ہے تمام بدن پر 3 بار پانی بہانا، یعنی 3 بار سر پہ پانی کو ڈالیں، دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر پانی کو ڈالا جائے. یہ 5 سنتیں ہیں اور 3 فرض ہیں. اس کے علاوہ غسل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سر پر پانی ڈالیں، پھر دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر پانی کو ڈالیں. اور خاص طور پر اگر ہماری ماں بہنیں ہیں اور اپنے بالوں کو گندھے ہوئے ہیں، جوڑا بنائے ہوئے ہیں، تو وہ اپنے بالوں کی جڑوں تک پانی کو پہنچائیں، یعنی اتنی کثرت سے پانی بہائیں سر پر کہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے، ورنہ غسل ناقص رہے گا. اور اگر غسل ناقص اور ادھورا رہے گا تو اس صورت میں ہمارا غسل نہیں ہوگا، یعنی ہم پاک نہیں ہوں گے. اور جب پاک نہیں ہوں گے تو ناپاکی کی حالت میں ہم کتنی ہی عبادت کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عبادت قابل قبول نہ ہوگی. اس لیے ان چیزوں کا خیال کریں کہ جب نہائیں، اور اگر مرد حضرات ہیں اپنے لمبے بال ہیں، بالوں کو گندھے ہوئے ہیں، تو ان پر ضروری ہے کہ وہ اپنے گندھے ہوئے بالوں کو کھولیں. عورت پر جبکہ ضروری نہیں ہے گندھے ہوئے بال کا کھولنا، لیکن پانی کو جڑوں تک پہنچانا ضروری ہے. اسی طرح
ہماری ماں بہنیں ہیں کچھ ایسی، کانوں میں بالیاں ہے، کانوں میں زیورات پہنے ہوئے ہوتی ہیں، ناک میں، تو یہ زیورات کی جو جگہ ہوتی ہے سخت ہونے کی وجہ سے زیورات کے وہاں پانی نہیں پہنچتا، اس لیے ان زیورات کو حرکت دیں اور وہاں بھی پانی پہنچائیں۔ اسی طرح بعض لوگ انگوٹھی پہنے ہوتے ہیں ہاتھوں میں جو اتنی سخت ہوتی ہے کہ اس کے نیچے پانی نہیں پہنچتا ہے، اس لیے اس انگوٹھی کو بھی آگے پیچھے کریں، وہاں بھی پانی پہنچائیں۔ اس کے علاوہ داڑھ کے نیچے، یعنی یہ ہمارا گلا والا جو حصہ ہے یہاں بھی پانی پہنچانا ضروری ہے۔ ہم اپنے سر کو اوپر کی جانب اٹھا کر کے اس طرح غسل کریں گے تو یہاں بھی پانی بآسانی پہنچ جائے گا۔ ہاتھوں کو پھیریں اپنے بدن کے اوپر، اسی طرح ناف ہے جس کو ڈھونڈی کہتے ہیں، اس میں بھی اپنے ہاتھ کو پھیریں، وہاں بھی پانی بسا اوقات نہیں پہنچتا ہے۔ اسی طرح بغل ہے دونوں جانب، وہاں بھی اپنے ہاتھ کو پھیریں اور پانی کثرت سے بہائیں تاکہ، اسی طرح شرمگاہ ہے، خاص طور پر کھڑے ہونے کی صورت میں جب انسان کھڑے ہو کر نہاتا ہے تو سرین کے درمیان کی جو جگہ ہوتی ہے وہ بھی خشک رہ جاتی ہے، اس کا بھی خیال رکھیں۔ اسی طرح وہ عورتیں جن کی عمر زیادہ ہے یا پستان لٹک چکے ہیں تو ان پستان کے نیچے والی جو جگہ ہوتی ہے وہاں بھی ہاتھ اگر نہیں پھیریں گے تو یہ خدشہ ہے کہ پانی نہیں پہنچے گا، اس لیے وہاں بھی اپنے ہاتھ کو پھیریں۔ اور اس کے علاوہ جو بھی جوڑ ہے جہاں یہ ہو کہ وہاں پانی نہیں پہنچے گا، اپنے ہاتھ کو پھیریں اور اپنے ہاتھ کو بدن کے اوپر چلائیں تاکہ ہمارا غسل مکمل ہو، اور جب غسل مکمل ہوگا تو ہم جو عبادت کریں گے وہ بھی مکمل، اور جب عبادت ہماری مکمل ہوگی، صحیح سے ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قبول ہوں گی ہماری عبادتیں۔ اس لیے ان چیزوں کا خیال کریں۔ معزز ناظرین، آج ہم نے یہ سیکھا ہے کہ غسل میں کتنے فرائض ہیں، کتنی سنتیں ہیں۔ ہم نے غسل میں 3 فرائض سیکھے ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور سارے بدن پر ایک بار پانی بہانا۔ غسل میں ہم نے جو سیکھا ہے وہ 5 سنتیں ہیں۔ نمبر 1 دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا، نمبر 2 استنجا کرنا، نمبر 3 نجاست دور کرنے کی نیت کرنا، یعنی پاکی دور کرنے کی نیت، پاکی حاصل کرنے کی نیت کرنا، نمبر 4 وضو کرنا، نمبر 5 پورے بدن پر 3 بار پانی بہانا۔ یہ سنتیں ہیں اور باقی جو چیزیں ہیں وہ مستحب ہیں۔ غسل میں واجبات نہیں ہے، یعنی غسل میں کوئی واجب چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ اور یاد رکھیں، اگر ہم نے غسل کر لیا تو ہمارا وضو ہو گیا۔ غسل کے بعد بعض لوگ وضو کرتے ہیں بلا کسی ضرورت کے، یعنی اگر غسل کیا ہے، ہمارا وضو ابھی ٹوٹا نہیں، کوئی حدث پیش نہیں آیا ہے تو ہمیں وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فقہاء کرام نے مکروہ لکھا ہے، اس لیے غسل سے پہلے وضو کرنا سنت ہے، اور جب غسل کر لیا تو وضو ہو گیا، اب دوبارہ واپس سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلی حاضری میں انشاءاللہ تعالی تیمم کا بیان ہوگا، اور اسی طرح نواقض وضو اور وضو میں کتنے فرائض ہیں انشاءاللہ تعالی بیان کیا